السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کفر التزامی اور کفر لزومی کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بات آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ کفر لزومی کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایسا کفر یا کلمہ ہے جس میں کوئی اچھا پہلو بھی موجود ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کفر لزومی میں اچھا پہلو کیا ہے۔ ضروریات دین کا صراحتاً یعنی ڈائریکٹ انکار نہ ہونا ہی ایک اچھا پہلو ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کا انکار کرنا کفر لزومی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خلافت کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا اور اسے حق مانا۔ اب اگر کوئی ان کی خلافت کو غلط کہے تو گویا کہ وہ انڈائریکٹ طور پر تمام صحابہ کو غلط اور گمراہ کہہ رہا ہے، اور تمام صحابہ کو گمراہ کہنا کفر التزامی ہے۔ مگر چونکہ قائل نے ڈائریکٹ تمام صحابہ کو گمراہ نہ کہا، اسی لیے کفر لزومی میں یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ اس نے صراحتاً کفر التزامی کا ارتکاب نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ اس کی نظر اس کفر التزامی والے نتیجے تک پہنچی ہی نہیں ہو، یہی اس میں اچھا پہلو ہے۔ مگر اس میں متکلمین اور فقہا کا اختلاف ہے۔ متکلمین حضرات کی اس میں رائے یہ ہے کہ متکلمین حضرات اس ایک پہلو کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ جو ایک اس میں اچھا پہلو ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک اچھا پہلو مراد لیا ہو، اس وجہ سے وہ اس کو کافر نہیں کہتے ہیں، مگر فقہائے کرام اس کو کافر و مرتد کے حکم میں داخل کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کو کفر غیر اتفاقی بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر فقہا اور متکلمین کا اتفاق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کفر لزومی کرنے والے نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ کفر لزومی کا مرتکب فقہائے اسلام کے نزدیک کافر و مرتد ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کفر لزومی سے توبہ کیے مر گیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، تو فقہائے اسلام اس پر وہی سب احکام نافذ کرتے ہیں جو کہ کافر و مرتد پر کیا جاتا ہے۔ یعنی نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کے کفن و دفن میں شرکت کی جائے گی، نہ اس کو ایصال و ثواب کیا جائے گا۔ تو اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ کسی سے کفر ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر معاذ اللہ رب العالمین کسی نے کفر کر دیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اگر کسی سے کفر ہو جائے تو وہ پھر اس سے توبہ و استغفار کرے گا، تجدید ایمان کرے گا۔ اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ تجدید نکاح بھی کرے گا، اور اگر وہ کسی پیر سے مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے گا۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر شخص کفر کر بیٹھا تو دوبارہ سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے گا، اس کو تجدید ایمان کہتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ کوئی شخص اگر کفر کر دے اور ایسی بات کر دے جس سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے تو ایمان کے نکلنے کے ساتھ اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا نکاح باقی نہیں رہے گا۔ تو جب وہ اپنے کفر سے توبہ کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اب وہ دوبارہ نکاح کرے گا، یعنی تجدید نکاح کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پہلے کسی پیر سے مرید تھا تو کفر کرنے کی وجہ سے جب اس کا ایمان ہی چلا گیا تو یہاں پر اب اس کی بیعت بھی باقی نہیں رہے گی۔
تو جب وہ اپنے کفر سے توبہ کرے گا تو اب اس کو دوبارہ سے بیعت بھی کرنی پڑے گی، جس کو ہم تجدید بیعت کہتے ہیں۔ تو یہاں میں نے آج آپ کو جتنی باتیں بتائیں اس کو آپ بغور سنیں، سمجھیے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ آگے پھر آپ سے اسی موضوع پر دیگر گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالی ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔